الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین حضرات، آج میرے استاذ محترم کی غیر موجودگی میں مجھے چند باتیں پیش کرنے کا حکم ہوا ہے۔ میں آج مناسب سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے موضوع پر چند باتیں لب کشائی کروں، چند مسائل پیش کروں تاکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے، رمضان المبارک کے اندر ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے، رمضان المبارک میں ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن ہماری زندگی کیسے گزرے۔ تو یہ رمضان المبارک کا روزہ جو ہمیں اور آپ کو جو ملا ہے، یہ رمضان المبارک کا روزہ صرف اسی امت کے لیے خاص ہے۔ اس سے پہلے امت پر بھی روزہ فرض تھا، لیکن جو یہ رمضان المبارک کا روزہ ہے صرف اسی امت کے لیے خاص ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم سے پہلے بھی روزہ کو فرض کیا گیا تھا، تم سے پہلی جو امتیں تھی اس پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ آج ہم پر روزہ فرض ہے، ہم سے پہلے جو امت تھی اس پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، لیکن ہمارے اوپر پورے رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی جو امتیں تھی اس پر روزے رکھنے کی نوعیت اور شکلیں کچھ الگ تھی، صورتیں الگ تھی۔ جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر ماہ 3 روزے رکھنے کا حکم تھا، ہر ماہ 3 دن روزے رکھنے کا حکم تھا، لیکن اکثر لوگ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، فدیہ دے کر اپنی روزہ کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ لیکن سن 2 ہجری کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا یہ منسوخ کر دیا گیا ہے، اب رمضان المبارک کے پورے مہینہ تمہیں روزہ رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ صحابہ اب جو ہم لوگ ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اب پورے سال میں ایک مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اس مہینہ پورے مہینہ میں ہمیں روزہ رکھنا فرض اور ضروری ہے۔ جس طریقے سے نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر ایک مسلمان نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان ایک روزہ کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہے گا بلکہ وہ مسلمان کافر ہو جائے گا۔ تو کہا یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس مہینہ کے اندر ہمیں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں نفلی عبادتیں خوب کرنی چاہیے، خواہ نفل صدقات کے ذریعے ہو، خواہ نفل نماز کے ذریعے ہو،
خواہ نفل عبادت کے ذریعے ہو، لیکن نفلوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور کلمہ استغفار کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کلمہ استغفار کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے معزز خواتین حضرات، ہمیں جاننا چاہیے یہی قرآن مجید، یہی ہماری نماز، یہی ہمارا روزہ کل میدان محشر میں جو لوگ پریشان حال ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ماں بیٹی کے پاس جائے گی کہ بیٹی مجھے ایک نیکی دے دے، میں ایک نیکی کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہی ہوں، لیکن بیٹی بھی انکار کر دے گی۔ باپ بیٹا کے پاس جائے گا، بیٹا مجھے ایک نیکی دے دے، میں ایک نیکی کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، لیکن اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ قرآن کھڑا ہو کر کہے گا، اس وقت یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اور قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ نے، اس بندی نے میری وجہ سے اس نے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا، اور دینوں میں قرآن خوب پڑھتا تھا، اور نمازوں میں لمبی لمبی رکعتیں کرتا تھا، اور لمبی لمبی سورتوں کو پڑھتا تھا، اے اللہ اس بندہ کو یا اس بندی کو اللہ تو بخش دے۔ اللہ کے جلال جوش میں آئے گا، اور اللہ کہے گا کہ اے قرآن تو سفارش کر رہا ہے، آج جا میں تیری سفارش قبول کرتا ہوں، اور یہ بندہ جو جہنمی تھا میں جنت کو فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے نماز بھی کل میدان محشر میں ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہماری جو اولاد ہے، خواہ ہمارا لڑکا ہو یا ہماری لڑکی ہو، وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، آج ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو خوب تنبیہ کرے، اور نماز کی طرف اس کا رجحان کو بنائے، روزہ رکھنے کی طرف اس کا رجحان کو بنائے۔ اگر ہماری اولاد، اگر ہم نہیں بولتے ہیں اپنی اولاد کو نماز کے لیے، ہم نہیں بولتے ہیں اپنی اولاد کو روزہ کے لیے، ہم نہیں بولتے ہیں، اور ہماری اولاد اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، ہماری اولاد اگر روزہ نہیں رکھتا ہے، تو اس کا گناہگار ہم اور آپ ہوں گے، اس کا گناہگار ہم اور آپ ہوں گے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اولادوں کو نماز کی طرف رجحان دلائے، نماز کی بار بار تنبیہ کرتے رہے، اور روزہ کی بار بار تنبیہ کرتے رہے، تاکہ ہم بھی جنت کا مستحق بن جائے، اور ہماری جو اولاد ہے وہ بھی جنت کے مستحق بن جائے۔ ورنہ کون سی گھڑی ایسی آئے گی، کون سا ایسا وقت آئے گا کہ دنیا ہمیں چھوڑنا ہو جائے گا، کیونکہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کب موت آئے گی، ہمارا جسم ٹھنڈا پڑ جائے گا، گھر والے روتے چلاتے رہیں گے، لیکن رونا چلانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اے اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے، اللہ نے ہماری جان میں روح کو باقی رکھا ہے۔ آج اپنے روح کی ہم قدر کریں، آج اپنی جان کی ہم قدر کریں۔ آج اللہ نے ہمیں صحت مند بنایا ہے، آج روزہ کی ہم قدر کریں، روزہ رکھے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی انسان صرف ایک روزہ جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی چھوڑتا ہے، کوئی انسان صرف ایک روزہ رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی چھوڑتا ہے، اس روزہ کیا بھرپائی کرنے کے لیے پوری زندگی اگر وہ انسان روزہ رکھے گا، پھر بھی ایک روزہ کا ثواب جو ملنا تھا پوری زندگی میں اس انسان کو ایک روزہ کا ثواب نہیں مل پائے گا، پوری زندگی میں نہیں مل پائے گا۔ لیکن آج ہم بہت سارے ہم میں سے انسان ایسے ہیں جو روزہ کو ہم نے مذاق بنا رکھا ہے، روزہ کو ہم نے مذاق بنا رکھا ہے، جیسا چاہے ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارا دل نہ چاہے، ہمارا من نہ چاہے تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اور یہ بھی جان لیجئے ہم اور آپ تو صرف بھوکا رہنے، کھانے پینے سے رکنے اور اپنی نفسانی خواہشات کو روکنے کا نام ہم نے روزہ رکھا ہے، نہیں، روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف بھوکا رہنا پسند نہیں ہے، بلکہ احکام الہی جو ہے، سنت نبوی جو ہے، اسے ہمیں اپنے جسم میں عمل کرنا ہے، اپنے جسم میں لانا ہے، تب اللہ کے نزدیک یہ مقبول روزہ ہوگا، تب اللہ کے نزدیک یہ مقبول روزہ ہوگا۔ ہم نے روزہ تو رکھ لیا ہے، روزہ رکھنے کے بعد ہم نے حرام و حلال کی ہم نے تمیز نہیں کیا، جائز و ناجائز کی ہم نے تمیز نہیں کیا۔ جیسے ہم روزہ سے پہلے، رمضان سے پہلے حرام کھاتے تھے، اب بھی ہم حرام کھا رہے ہیں۔ ہم رمضان سے پہلے ہم جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتے تھے، آج بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، تو ذرا بتائیے روزہ رکھنا ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی بھی مال ہمارا گھر میں کوئی انسان لا دیا، بغیر تحقیق کہ ہم نے اس مال کو کھا لیا؟ نہیں۔ اگر ہم جان رہے ہیں کہ فلاں انسان کا مال صحیح نہیں ہے، فلاں انسان سود کا کاروباری کرتا ہے، فلاں انسان حرام کا کاروباری کرتا ہے، اس کے یہاں سے ہمارے پاس کچھ کھانا آ جائے، ہم تو اس کھانا کو لے لے، یہ نہیں تم حرام کا کام کرتا ہے اپنا کھانا کو لے جاؤ، اپنا افطاری کو لے جاؤ، نہیں، بلکہ اس کھانا کو، اس کی افطاری کو ہمیں لے لینا ہے، لیکن کھانے سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ جب ہمیں کامل یقین ہو جائے کہ اس کا مال صحیح نہیں ہے تو اس کے مال کو کھانے سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آج کل کے دستور کے مطابق افطاری کو بانٹنے کا رسم بنا ہوا ہے، اب بانٹنا چاہیے، غریبوں کا خیال کرنا چاہیے، مسکینوں کا خیال کرنا چاہیے، لیکن اگر افطاری لوگ بانٹ رہے ہیں تو ہمیں جائز ناجائز کا بھی خیال کرنا ہے۔ یہ نہیں جو چیز گھر میں آ جائے فوراً اس کو اپنے پیٹ میں ڈال لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، ہمیں احتیاط کلی طور پر ہمیں ضروری ہے، کلی طور پر پوری طریقے سے ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اور خاص کر اس رمضان المبارک کے اندر ہمارے غریب جو پڑوس ہیں، ہمارے محتاج جو پڑوس ہیں، اس محتاج اور غریب کا ہم خیال کریں۔ یہ نہیں اللہ نے آج ہمیں مال دیا ہے، اچھے ہم کھانا بنا رہے ہیں، اچھے ہم پی رہے ہیں، اپنے گھروں میں ہم فروانی خوب کر رہے ہیں، اور ہمارا غریب صرف کھانے پینے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو معزز خواتین حضرات، ہمیں چاہیے کہ اس کا بھی ہم خیال کریں، ہمارے غریب جو پڑوس ہے اس کا بھی ہم خیال کریں، کیونکہ کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پکڑ کر لائے گا، ایک بندہ کو پکڑ کر کہے گا کہ بندہ کل میں دنیا کے اندر بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ تعجب سے کہے گا یا اللہ تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ تو اللہ ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو نے تو ہمیں پیدا کیا، تو نے تو ہمیں رزق دیا، تو بھوکے کیسے رہ سکتا ہے؟ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا پڑوس غریب بھوکا تھا، تو نے کل اسے کھانا کھلایا ہوتا، آج اس کے بدلے میں جنت میں میں تجھے ایک الگ مقام، الگ پہچان دیتا، لیکن تو نے کل دنیا کے اندر اچھے کھانے کو پسند کیا، لیکن تیرے غریب، محتاج، فقیر، مسکین جو پڑوس میں تھا تم نے اسے خیال نہیں کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے غریب ہے، مسکین، محتاج جو ہے اس کا بھی ہم خیال کریں، اس کا آج ہم خیال کریں گے، کل اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہمارا خیال کرے گا۔ اور یقین جانیے رمضان المبارک کے اندر بہت سارے سائل مانگنے والے آج ہمارے دروازوں کو دستک دیتے ہیں، ہمارے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے آج ہمیں مال دیا ہے، ان سائل کو، ان مانگنے والے کو اپنے دروازے سے واپس نہ ہونے دے۔ اللہ نے جو بھی ہمیں مال دیا ہے اس سائل تک ہمیں پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں، فطرہ کا مال دے رہے ہیں، تو زکوٰۃ اور فطرہ کا مال ہر انسان کو ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں تحقیق ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال جو استعمال کر رہے ہیں،
فطرہ کا مال جو استعمال کر رہے ہیں یہ مال ہمارا کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ اگر کسی مالدار انسان کو، کسی صاحب نصاب انسان کو زکوٰۃ کا مال دے دیے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ اور فطرہ کا مال دیتے وقت ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنا خیال کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو چل رہا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینہ میں خاص ہم خیال کریں ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہمارا لمحہ، ہمارا ہر آن، ہمارا ہر وقت کیسا گزر رہا ہے، اسے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ چند چیزوں کو جاننا ہمارے لیے رمضان المبارک کے اندر ضروری ہے۔ کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہم سمجھ لیں، اس سے قبل میں نے بتایا کہ رمضان المبارک جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے روزہ بھی فرض ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر بن جاتا ہے، روزہ کا انکار کرنے والا بھی کافر بن جاتا ہے۔ لیکن چند وقت ایسا ہے جس میں روزہ نہ رکھنا چاہیے، جس میں روزہ نہ رکھنا چاہیے، اس کی قضا بعد میں کر لینا چاہیے۔ جیسے کہ کوئی عورت اگر حالت حمل سے ہو، کوئی عورت اگر حالت حمل سے ہو اور روزہ رکھنے میں یہ خطرہ ہو کہ ماں کو تکلیف پہنچے گی یا بچہ کو تکلیف پہنچے گا، تو ایسی حالت میں اس عورت کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر عورت روزہ رکھتی ہے اور بچہ کو کچھ نقصان پہنچ جاتا ہے یا ماں کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو عورت گنہگار ہوگی۔ ایسی حالت میں عورت کو روزہ رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر کوئی ماں اپنے بچہ یا بچی کو دودھ پلا رہی ہے یا غیر کے بچہ یا بچی کو دودھ پلا رہی ہے اور روزہ رکھنے میں یہ خوف اور ڈر ہے کہ ہم دودھ اگر بچہ کو پلا رہے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو ہماری دودھ میں کمی آ جائے گی اور بچہ کو تکلیف پہنچے گی، تو ایسی دودھ پلانے والی عورت کو بھی چاہیے کہ روزہ رمضان میں نہ رکھے، بعد میں رمضان کی روزہ کو قضا کر لے۔ اگر وہ عورت جبراً روزہ رکھتی ہے اور دودھ میں کمی ہو جاتی ہے اور بچہ کو تکلیف پہنچتی ہے یا بچہ کو پریشانی ہوتی ہے تو کہا ماں گنہگار ہوگی، ماں گنہگار ہوگی۔ ایسی صورتوں میں روزہ رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے اگر اچھے ڈاکٹر مسلمان نے کہا اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری ایسی بڑھے گی کہ تمہاری بیماری تمہیں موت کے دہانے تک لے جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، کوئی انسان اگر روزہ رکھتا ہے اور روزہ کو جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا یا جان بوجھ کر اپنی حلق میں انگلی ڈال کر قے کر لیا یا جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کیا جس کام کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، تو ایسی صورت میں کہا اس کا قضا بھی ادا کرنا ہوگا اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ آج کل ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، تھوڑی سی میاں بیوی کے اندر کھٹپٹ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، ہم لوگ روزہ کو توڑ دیتے ہیں۔ کسی دوست و احباب سے اگر لڑائی ہو گئی، کچھ باتیں ہو گئی، ہم لوگ روزہ کو توڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ایک الگ چیز ہے اور توڑنا الگ چیز ہے۔ اگر کوئی انسان ایک روزہ کو جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، اس کی بھرپائی کیا ہے، ہمیں جاننا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ایک روزہ کو جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو کہا اس ایک روزہ کے بدلے میں
60 दिन लगातार रोजा रखना पड़ेगा। उस एक रोजा के बदले में 60 दिन लगातार रोजा रखना पड़ेगा। अगर कोई इंसान 59 दिन लगातार रोजा रखा और एक दिन छोड़ दिया तो फिर से 1 से 60 दिन तक रोजा रखना पड़ेगा। अगर किसी इंसान को रोजा रखने की ताकत नहीं है तो कहा 60 मिस्कीन को आपको खाना खिलाना होगा, गरीब होना चाहिए। 60 गरीब को आपको खाना खिलाना होगा। ये एक रोजा तोड़ने की भरपाई है, यानी कफ़ारा है। लेकिन एक इंसान है जो रोजा नहीं रख पाता है, एक इंसान है जो रोजा नहीं रख पाता है। क्यों? ऐसी बीमारी उस इंसान को हो गई है, वो बीमारी अब जिंदगी भर में अच्छी होने वाली नहीं है। अच्छे डॉक्टर मुसलमान ने कहा कि आपके ऊपर में ऐसी बीमारी आ गई है कि अब आपकी मौत तक ये बीमारी ठीक नहीं होगी और आप रोजा रखेंगे, हो सकता है आपकी मौत में जल्दी हो जाए। या ऐसा बुढ़ापा आ गया या ऐसी कमजोरी आ गई कि बूढ़ा होने या बूढ़ी होने के बाद में, ज़ईफ होने के बाद में अब जवानी की कोई उम्मीद नहीं है, तो अब क्या करे? क्योंकि ज़ईफ जो है रोजा नहीं रख पाएगा, बूढ़ी औरत जो है रोजा नहीं रख पाएगी। अब क्या करे? तो कहा कुरान करीम के अंदर इसकी भी सूरत अल्लाह ने निकाल दिया है। कुरान ने कहा अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तामु मिस्कीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अगर कोई बूढ़ी औरत हो गई या कोई बूढ़ा मर्द हो गया या ऐसी बीमारी हो गई जो मौत तक वो बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, अब रोज़ा रखने से परेशानी का सबब बनेगा, तो कहा ऐसी सूरत में एक रोज़ा के बदले में हमें एक फिदिया अदा करना है। अब फिदिया क्या चीज़ है? तो कहा एक रोज़ा के बदले में एक सदक़े फित्र हमें अदा कर देना है। हमारा रोज़ा जो हमारे ऊपर था अब वो ख़त्म हो गया, लेकिन सिर्फ ये बूढ़ी औरत और बूढ़ा मर्द और ऐसी बीमारी जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है उसके लिए है। ये नहीं कि हम और आप, अल्लाह ने हमें ताकत दिया है, अल्लाह ने हमें हर चीज़ दिया है, अगर हम फिदिया अदा करेंगे तो हमारा फिदिया काबिल कबूल नहीं होगा, हमारा फिदिया काबिल कबूल नहीं होगा। ऐसी बीमारी या ऐसी कमज़ोरी जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है उसके लिए फिदिया है, यानी एक रोज़ा के बदले में एक सदक़े फित्र हमें अदा कर देना है। एक रोज़ा के बदले में एक सदक़े फित्र हमें अदा कर देना है। इंशाअल्लाह रहमान हमारे ऊपर जो रोज़ा है वो हमारे ज़िम्मे से साक़ित और ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ है जो हमें जानना ज़रूरी है, दूसरी चीज़ ये है कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान अपने कान में कोई इंसान दवा को डालता है या अपने नाक में कोई इंसान दवा को डालता है और कान और नाक का ताल्लुक दिमाग से है, जाहिर सी बात है कान में कुछ दवा डालेंगे या नाक में दवा डालेंगे, इसका असर हमारा हलक पर ज़रूर पहुंचेगा। अब जब हमारा हलक पर इसका असर पहुंचेगा तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। इसका क़ज़ा करना हमें ज़रूरी है, कफ़ारा नहीं है, क़ज़ा ज़रूरी है। लेकिन कोई इंसान अगर आँख में सुरमा लगाता है या आँख में दवा लगाता है तो कहाँ आँख में सुरमा लगा सकते हैं, दवा भी लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज और दिक्कत नहीं है, हम आँख में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मसला कान का है और नाक का है हमें एहतियात करना चाहिए। अगर कान और नाक में दवा डालेंगे तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। रमज़ान के बाद में इसे क़ज़ा करना ज़रूरी और लाजमी है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान जानबूझकर क़ै कर देता है, अपनी हलक में उंगली डालकर क़ै कर देता है,
کہا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا قضا ضروری ہے۔ اور ایک اور چیز ہے جو ہمارے اور آپ سے اکثر غلطی ہو جاتی ہے، اس کو ہمیں ضرور جاننا چاہیے۔ اگر کوئی انسان غسل کر رہا ہے، کوئی انسان اگر غسل کر رہا ہے یا وضو بنا رہا ہے، اور اس وضو کے درمیان میں، اس وضو کے دوران میں یا غسل کے دوران میں اگر گرگرا کرتا ہے، اگر گرگرا کرتا ہے اور پانی حلق تک پہنچتا ہے یا حلق سے نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی اتر جاتا ہے، تو کہا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم لوگ اس کے احتیاط نہیں کرتے ہیں، اسی لیے رمضان المبارک کے مہینہ میں روزہ رکھ کر کبھی بھی گرگرا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ناک میں پانی بھی ڈال رہے ہیں یا منہ میں کلی بھی کر رہے ہیں، ہمیں بہت ہی احتیاط سے ہمیں کلی کرنا ہے، بہت ہی احتیاط سے کلی کرنا ہے، ورنہ جیسے ہی ہمارا حلق تک پانی پہنچے گا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے کلی کرنے میں ہمیں ضرور احتیاط کرنا ہے، ورنہ ہمارا روزہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بعد میں ہمیں اس کا قضا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اسے بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ کہاں کوئی انسان روزہ رکھا تھا یا روزہ رکھی تھی، اچانک جسم میں ایسی بیماری پیش آ گئی، ایسا مشکل پیش آ گیا، ایسی دقت آ گئی جس سے انجیکشن کی ضرورت پڑ گئی، جس سے انجیکشن لینے کی ضرورت پڑ گئی، اب کیا کرے؟ تو کہا روزہ کی حالت میں انجیکشن ہم لے سکتے ہیں، اس سے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن دل جوئی کے لیے انجیکشن نہیں، پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم انجیکشن لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گلوکوز پانی اگر اپنے بدن میں چڑھوانے کی ضرورت پڑ گئی، پانی چڑھوانے کی ضرورت پڑ گئی، یعنی ایسی بیماری آئی جو ہمارا جسم بہت کمزور ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا تمہیں پانی چڑھوانا ہوگا، گلوکوز پانی چڑھوانا ہوگا، تو کہا ایسی صورت میں روزہ کی حالت میں گلوکوز پانی چڑھوا سکتے ہیں، روزہ میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے خون ٹیسٹ کرانے کی اگر ہمیں ضرورت پڑ گئی، بلڈ ٹیسٹ کرانے کی ہمیں ضرورت پڑ گئی، تو روزہ کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ یعنی جسم کے اندر ایسی چیز ڈالنا جو جسم کی قوت کے غذا بن جائے، جسم کی قوت کا غذا بن جائے، طاقت کے لیے ہم کروا رہے ہیں یا ڈلوا رہے ہیں جسم میں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن بیماری کی حالت میں ایسا کرنے، انجیکشن ہو یا گلوکوز پانی ہو یا بلڈ ٹیسٹ کرانا ہو، ان سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی روزہ کی، کہا روزہ میں ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، ان چیزوں کا ہم خیال نہیں کریں گے روزہ کیسے ہمارا جسم سے نکل جائے گا، کیسے ٹوٹ جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہمارے ذمہ میں روزہ باقی رہ جائے گا۔ تو معزز خواتین حضرات، جو روزہ ہے اس روزہ میں پوری طریقے سے کلی طور پر ہم احتیاط کریں کہ کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی وقت، کوئی بھی آن، کوئی بھی لمحہ ہماری زبان سے ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے جو ہماری زبان کا روزہ ٹوٹ جائے۔ کوئی بھی بات ہمیں ایسا نہیں سننا چاہیے جو ہمارے کان سے روزہ نکل جائے، کیونکہ جسم کا ایک ایک عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ ہاتھ سے کوئی غلط چیز ہم پکڑیں گے یا اشارہ کریں گے تو ہاتھ کا روزہ چلا جائے گا۔ آنکھ سے کوئی ایسی چیز کو ہم دیکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ہماری آنکھ کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات ہم نکالیں گے، جیسے کہ آج ہمارا دستور بنا ہوا ہے، آج ہمارا یہ رسم بنا ہوا ہے، کہیں بھی دو چار عورتیں ہو یا دو چار مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکیاں ہو، چائے کی دکان پہ، پان کی دکان پہ، کسی گھر پر، کسی مکان پر، کسی عمارت پر، کسی جگہ ہم بیٹھتے ہیں، دوسرے کی شکایت ہو، چغلی ہو، غیبت ہو،
ہم شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہم کو ایسا روزہ سے کوئی ضرورت نہیں ہے جو صرف نام کا روزہ رکھتا ہے، کام کا روزہ نہیں رکھتا ہے. اسی لیے کہا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ساتھ میں ہمیں نماز بھی پڑھنا ضروری ہے. روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں غیبت چغلی سے بچنا بھی ضروری ہے. روزہ رکھ رہے ہیں، محرم اور غیر محرم کا احتیاط اور امتیاز ہمیں ضروری ہے. ہمیں فرق کرنا ہے، حرام و حلال کا امتیاز اور فرق ہمیں کرنا ہے، جائز و ناجائز کا ہمیں تمیز کرنا ہے، تب ہمارا روزہ قابل قبول ہوگا. آج ذرا سوچئے، بتائیے کہ رمضان المبارک کا پورے مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز عید الفطر کی جو نماز ہم پڑھ کر آتے ہیں پھر اسی حرام کاری میں ہم لگ گئے. ناجائز طریقہ پر جو ہمارا رزق آ رہا تھا، ہماری جو کمائی آ رہی تھی اسی میں ہم لگ گئے. ہماری زبان سے جو گندی گندی باتیں نکلتی تھی اس میں ہم لگ گئے. یہ کیا ہمارا روزہ ہے؟ قرآن نے جو کہا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر دینداری آ جائے. ایک مہینہ روزہ رکھ کر، ایک مہینہ عبادت کر کے پوری زندگی تمہارے اندر صوم و صلات کے پابند بن جائے. لیکن رمضان میں تو آج ہم لوگ خود عبادت کرتے ہیں، سر سے دوپٹہ نہیں سرکتا ہے، مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جیسے رمضان المبارک کا وقت گزرتا ہے پھر ہماری حالت ویسی ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم لوگ کپڑا بھی خریدتے ہیں، بہت سارے لباس استعمال کرتے ہیں. تو کہا اپنے بچوں اور بچیوں کا ایسا لباس نہ خریدے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. ضرور ان کا احتیاط کرے. آج اپنے بچوں اور بچوں کا ایسا لباس ہم پہناتے ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہے، جو غیر شرعی ہوتی ہے. ان چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کا جو پاک اور مقدس مہینہ چل رہا ہے اس کی ہمیں ہر وقت قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.